شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بولتا لاہور۔ ناظرین، وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کی موجودہ صورتحال دلخراش بھی ہے، تکلیف دہ بھی ہے، پریشان کن بھی ہے۔ یہ نہ صرف سیاسی منظرنامے کی بات کر رہا ہوں بلکہ ریاستی انتظامات اور ریاستی ڈھانچے کی جو موجودہ سچویشن ہے وہ بہرحال جب یہ تاریخ بن جائے گا آج کا دن تو obviously یہ ایک لمحہ فکریہ بنے گا آنے والی نسلوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے اور اسی دعا کے ساتھ پروگرام کا آغاز کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی تاریخ دے کر جائیں۔ پینل کا تعارف کروانا چاہوں گا، امجد اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں اور بہت قریب سے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سر آپ کے وقت کا شکریہ۔ ہمارے ساتھ عبداللہ ملک صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں اور بہت قریب سے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور بہت ووکل ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم مسعود صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں اور چیزوں کو بہت قریب سے دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی رائے رکھتے ہیں اور اس کو مکمل ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں۔ وی آر ریئلی آنرڈ سر آپ لوگوں کے ٹائم کے لیے، چونکہ سچویشن بہت ڈیفرنٹ ہے اور انفارچونیٹ ہے، خاص طور پر 9 مئی کے بعد وہ سیاہ دن پاکستان کی سیاست کا اور ریاست کا جو بہرحال پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ ایک تاریخ لمحے کے طور پر یاد کیا جائے گا۔ امجد صاحب آپ سے ہی بات کا آغاز کرتے ہیں کہ یوم تکریم شہداء منایا جا رہا ہے آج پورے ملک میں، اور حکومت ہو، ریاست ہو، ریاستی ادارے ہوں، عسکری قیادت ہو، تمام لوگ اپنے شہداء کی قربانیوں کو ایڈمائر کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری جانب ایک مختلف سچویشن بھی نظر آ رہی ہے جس میں پریس کانفرنسز بھی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ ورکرز، وہ قائدین جو حقیقی آزادی کی بات کیا کرتے تھے اور بڑا دبنگ انداز میں کیا کرتے تھے، پچھلے 9 دن میں تقریباً 2.5 درجن کے قریب لوگ پیارے ہو گئے۔ کہاں جا رہے ہیں، کدھر بڑھ رہے ہیں ہم لوگ؟ دیکھیے، پیارے تو مجھے نہیں پتا کس کو ہو گئے ہیں، وہ پیارے ہو گئے بات، ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح کے مقامات قوموں کی تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ آتے رہے ہیں، لیکن یہ وہ مقامات ہوتے ہیں، یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب آپ کے مستقبل کا تعین ہوتا ہے، جن کو دیکھ کر آپ اور جن سے سبق حاصل کر کے آپ آئندہ کے لیے اپنا لائحہ عمل مرتب کرتے ہیں۔ اس پہ دیکھیں جو ہمارے سامنے اس وقت صورتحال جس کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ بڑا افسوسناک، بڑا قابل مذمت 9 مئی اور اس کے بعد کی ساری صورتحال جو ہمارے سامنے آئی ہے، لیکن یہ ایک دن میں تو نہیں آئی یہ صورتحال نا، اس کو ہم کافی عرصے سے مراد یہ ہے، کم از کم 1 سال سے، we have earned it۔ یس، 1 سال نہیں، بہت پیچھے نہیں، 1 سال سے ہم نے جب یہ والی صورتحال جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جو کچھ ہم نے دیکھا، یہ چینج ہمیں پچھلے 1 سال یا 13-14 مہینے کر لیں، اس کے بعد سے ہمیں زیادہ نظر آئی۔ اس سے پہلے تو بہت سب کچھ گی شکر تھا نا، اس کے بعد سے یہ سارا کچھ سلسلہ نظر آیا ہمارے سامنے، اور اس سارے رویے کے اوپر جس کا نتیجہ ہم نے دیکھا 9 مئی کو، اس کے اوپر بہت زیادہ برداشت بھی ہمیں نظر آئی، بہت کچھ ہم نے سنا بھی، زیادہ ورسٹ سچویشن ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے کرم کیا دوسری سائٹ سے ایک افہام و تفہیم کا مظاہرہ۔ لیکن 9 مئی کو جو کچھ ہوا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک انتہا تھا اور وہ سب کچھ باہر آ گیا کہ جی کہ کیا ہو کیا سکتا ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کے اوپر قابو پا لیا گیا۔ اور اس کے بعد جو دوسری بات آپ کر رہے ہیں کہ جو پیارے ہونے والی بات، وہ دیکھیے بات یہ ہے کہ جی کہ لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ہر جماعت کا ہر شخص اس پاکستان کا شہری ہے، باہر سے تو کوئی نہیں آیا نا، لیکن ہم نے دیکھا کہ ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہم اپنے شہداء کی تکریم کرتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ہم اپنے غازیوں کی عزت کرتے ہیں۔ یس، مطلب کہ ان کو ہمیشہ سے بڑے عزت احترام سے ان کے نام لیے جاتے ہیں، سب کچھ دیکھا، ایون کہ یہ صرف شہداء وہ فوجی شہداء کی بات نہیں ہے، غازیوں کی بات نہیں، پولیس کے شہداء کی بات، باقی تمام ڈپارٹمنٹس میں سویلین بھی ان کی بھی عزت تکریم کی جاتی ہے۔ لیکن اسپیشلی جب یہ معاملہ جب ہم بات کر رہے ہیں، یہ خصوصی طور پر اس حوالے سے ہوا جن کو ہم کہتے ہیں کہ عسکری تنصیبات کے اوپر حملے ہونے والی بات، یہ سارا سلسلہ، تو ان لوگوں نے میرا خیال ہے کہ ریئلائز کیا اس بات کو
کہ جی کہ یار یہ جو کچھ بھی ہوا یہ کچھ زیادہ ہو گیا، یہ کیوں ہوا، یہ ایک الگ بحث ہو سکتی ہے اس کے اوپر کہ جی کہ اس کے پیچھے کیا تھا، کیا معاملہ تھے اور کیوں اس لیول تک یہ سارا کچھ پہنچایا گیا، یہ ہم بعد میں کرتے رہیں گے، ہم اس پر بات کریں گے. ٹھیک ہے، عبداللہ ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر رہنمائی یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 9 مئی کے بعد کی سچویشن چل رہی ہے، یہ منطقی انجام کیا ہوگا، حتمی صورتحال اس کی آپ کو کیا نتیجہ دیکھیں اگر ہم تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے آئندہ کا پیش منظر اگر پیش کریں تو بہت اچھی بات ہوگی. مثلا ہم نے 1971 سے لے کے اب تک تاریخ سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا. آج بھی ہم اسی 71 میں رہ رہے ہیں، اسی 79 میں رہ رہے ہیں، اسی 77 میں رہ رہے ہیں اور اسی ایسے رجیم میں رہ رہے ہیں جس سے ہمیں آگے لے کے جانا چاہیے تھا. دیکھیے قوموں پہ کرائسس آتے ہیں، بہت بڑے بڑے کرائسس آتے ہیں اور ان کرائسس سے ایک لیڈرشپ برج ہوتی ہے. وہ لیڈرشپ حالات کا تدارک کرتی ہے، اپنے وہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلتی ہے، چیزوں کا حل نکالا جاتا ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے، ڈسکشن ہوتی ہے، ڈائلاگ ہوتا ہے. ڈائلاگ کے بعد ایک پیرامیٹر طے ہوتے ہیں، ایک راستہ ملک کا متعین ہوتا ہے. لیکن ہمیں انفارچونیٹلی ابھی تک اس قسم کے حالات کا جو تدارک ہے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. دیکھیں 9 مئی کے جو حالات واقعات ہیں اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ ہمارا ملک اس قسم کے حالات کا متحمل بالکل ہی نہیں ہو سکتا، افورڈ ہی نہیں کر سکتے. کہ ہمارے دیکھیں نا پچھلے 3-4 سالوں سے ہمارے جو سیاسی حالات ہیں، معاشی حالات ہیں، سیکیورٹی کے حالات ہیں، وہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے کبھی برے نہیں ہوئے تھے جتنے کہ آج ہیں اور اس کا تدارک ہونا چاہیے تھا. جیسے نا امجد صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ یہ آج کے دن کی بات نہیں ہے سر، یہ 75 سالوں کی کرپشن ہے، لاسنس ہے اور ایجوکیشن کے مسائل ہیں، ہیلتھ کے مسائل ہیں، ایک جو ریسورسز کی ایکول ڈسٹریبیوشن وہ نہیں ہے، ہم اپنے لوگوں کو قومی دھارے میں لا نہیں سکے. دیکھیں اس میں ہمارے ایک وزیر اعظم کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، ایک کو شہید کر دیا گیا، ایک کو باہر نکال دیا گیا، ایک کو باہر نکالنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. تو یہ ایک نا انٹرم جو ریلیف ہے یہ اس مسائل کا حل نہیں ہے. قوم کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا، تمام اداروں کو، اور ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی پالیسی جب تک اڈاپٹ نہیں کرتے اس وقت تک پاکستانی معاشرے میں نفرتیں کو بیج بوتے رہیں گے، ہم نفرتوں کے درخت کاٹتے رہیں گے اور آنے والی نسلیں بھی کاٹتے جائیں. دیکھیں جن مسائل سے ہمارا ملک دوچار ہے وہ بلیو کریں بہت گمبھیر ہے. ساری جماعتیں بھی آج اکٹھی ہو کر آ جائیں تو جو کچھ ہمیں زخم لگ چکے ہیں ہم ان کا مداوع نہیں کر سکتے، وہ ہماری مریم پارٹی نہیں کر سکتی. ایک قوم کے ناطے ایک قوم کو سوچنا چاہیے. دیکھیے اب جو خط غربت ہے اس کے نیچے لوگ بہت بہت نیچے چلے گئے. لوگوں کو کھانے کے مسائل ہیں، روزگار کے مسائل ہیں، پانی پینے کے مسائل ہیں، لوگوں کے انوائرمنٹ کے مسئلے ہیں. سر یہ چیزیں کہاں جائیں گی؟ آپ کراچی میں دیکھیں اس قسم کے حالات ہو گئے ہیں یا دوسری جگہوں پہ بھی، صرف کراچی کا ہم نام نہیں لیتے کہ ایک 1500 روپے کی خاطر، ایک موبائل کی خاطر ایک لختے جگر مال لاشا لے کے پھر رہی ہوتی ہے. ابھی بھی جو لوگ شہید ہوئے ہیں سر ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، ہم اپنے ملک کے لیے دعا گو ہیں. دیکھیں ہمیں ان کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. میں چاہوں گا کہ نعیم مسعود صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شریک گفتگو کیا جائے. نعیم صاحب کیا سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو موجودہ پولیٹیکل صورتحال ہے، بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کو جس طریقے سے بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ سیک ہو رہی ہے، کیا اس کے بعد یا یہ سب کچھ ہو جانے سے سب کچھ گھی شکر ہو جائے گا؟ دیکھیے عمران ارشد بڑی دکھتی رگ پہ آپ نے ہاتھ رکھا، لیکن ہمیں زیادہ ماضی بعید میں نہیں جاتے، ہمیں 2010 تک تو کم از کم جانا چاہیے. ایگزیکٹلی آسانی سے. اب 2010 تک اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہمارے وہ لوگ سامنے آئے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں. جس پارٹی کا آپ نے چونکہ تذکرہ کیا میں اسی ریفرنس سے بات کروں گا. ہم کبھی تنقید کیا کرتے تھے، میں بھی، عبداللہ ملک بھی، امجد اقبال صاحب بھی، کہ مولوی یہ، مدارس وہ، فلاں یہ فلاں وہ، یا کہا کرتے تھے پیپلز پارٹی یہ، پیپلز پارٹی وہ، اس میں لوور میڈل کلاس ہے. پچھلے دنوں آپ نے سنا کسی نے کہا سندھ میں کم پڑھے لکھے لوگ ہیں. لیکن ذرا سوچنا پڑے گا ہمیں، 2010 سے آن ورڈ اب تک تو یونیورسٹیوں والے ہیں، پروفیسر ہیں، لیکچرر ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں. آخر انہیں 9 مئی کو کیا ہو گیا؟ ہم نے وہ ریڈ لائن کیوں کراس کی؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے عمران ارشد قول و فعل میں اس قدر تضاد ہے. ابھی عبداللہ ملک کہہ رہے تھے نا کہ کراچی میں اور فلاں وہ، دیکھیں ایک چیز تو ذہن میں رکھے، یہ جو فائلوجنی رپیٹس انٹوجنی، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے یہ جو ایولیوشن ہوتی ہے نا، ریولیوشن کی تو بات ہی نہ کریں، اس کی تو شکل ہی اور ہوتی ہے. یہ جو ایولیوشن ہوتی ہے نا یہ اپنی ڈیولپمنٹ کی طرف جاتی ہے. یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیولپمنٹل سٹیجز، ایمبریونک سٹیجز ہوتی ہیں نا،
उसी तरह माजी फिर आता है, माजी घूम घूम के आ रहा है। हम दायरों के सफ़र में भी हैं, लेकिन हमें मायूस नहीं होना। ये एवोल्यूशन है या विशेष सर्कल है सर? क्योंकि विशेष सर्कल वहीं लाकर खड़ा कर देता है और वहीं से दोबारा चल पड़ता है। मैंने यही कहा ना कि हम एवोल्यूशन से ज्यादा वो विशेष सर्कल लग रहा है कि कुएं का बैल। इमरान आप ठीक कह रहे हैं, अगर एवोल्यूशन ट्रेसेस पे भी चलते हैं ना तो कोई प्रोग्रेस होती। हम दायरों के उस सफ़र में हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, तालीम भी बढ़ी, यूनिवर्सिटियाँ भी बढ़ी। मैं ये नहीं मानता कि हमने कोई तरक्की नहीं की। मैं जब अपने बाप दादा को देखता हूँ, अपने गांव को देखता हूँ, आज अपने आप को देखता हूँ, तो अपने बच्चों को देखता हूँ, इस रियासत ने हमें बहुत कुछ दिया, इन हुकूमतों ने भी बाजी में बहुत कुछ दिया। आप अमेरिका की बात करने का हमें बड़ा शौक़ है, हमें बरतानिया की बात करने का शौक़ है। उनकी हिस्ट्री कई सदियों पे मुहित है और जमहूरियत ऐसे नहीं आती। और ये जो लीडरी सियासत है ना, ये उस तरह की माला है। मैं एक बात के साथ थोड़ा सा मैं ज़्यादा टाइम ले गया, शायद मेरी बात से आपको कोई चीज़ पंच लाइन मिल जाए। देखिए, आज जो लोग कह रहे हैं ना कि हम छुट्टी पे जा रहे हैं, रियासत में सियासत करना सियासत खिदमत है, इट्स नॉट अ बिजनेस, ये खिदमत है। आप खिदमत किसकी करते हैं? अब अब्दुल्ला मलिक बैठे हुए हैं, अमजद इकबाल कहेंगे इन्हीं का तज़किरा कर रहे हैं। अब्दुल्ला मलिक ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, ये कहेंगे मैंने ह्यूमन राइट्स से छुट्टी ले ली। और भाई क्या ह्यूमैनिटी ख़त्म हो गई है? ह्यूमैनिटी भी कभी छुट्टी पे गई है? जो कहते हैं हमने सियासत से छुट्टी ले ली, फवाद चौधरी से मैं पूछता हूँ, क्या रियासत ने भी छुट्टी ले ली? क्या ह्यूमन राइट सुपरलेटिव डिग्री है ह्यूमन राइट्स को कंसीडर करना पॉलिटिकल लीडर बन के? मामला ये है, लोग जिस तरह आए थे उस तरह जा रहे हैं। 9 मई के मामला में एड्रेस ही उस तरह नहीं किया गया, लीडरशिप का फॉल्ट है। इसमें नईम मसूद का भी फॉल्ट है, नईम मसूद अपने बच्चों को पढ़ा और समझा ना सका। इसमें इमरान खान का भी कसूर है, मौजूदा हुकूमत का भी कसूर है। शायद इमरान अरशद आपका ज्यादा कसूर है कि मीडिया हमारी आंख और कान और जुबान बना हुआ है। हम गैर जिम्मेदाराना रवैये से आज यहाँ चले गए हैं। मुझे पूछिए, मेरे घर में मेरे जो ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो PhDों तक है, वो PTI के हैं, लेकिन जब मैं उनसे बात करता हूं, उनके पास नॉलेज अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी मैं आपको कह रहा था 2010 तक का है। आज तो मैं आपको इमरान देख के खुश हुआ हूं कि आपने 60s की और 70s की बात की है। अल्लाह आपको खुश रखे। जब तक हम हिस्ट्री पढ़ेंगे नहीं, उसे समझेंगे नहीं, मुतालिया पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, हिस्ट्री और हिस्ट्री को हम जब तक क्रिटिकली नहीं देखेंगे, आप किसी इमरान खान की बढ़त पे, किसी रोटी और कपड़ा मकान के मंशूर पे, आप नया पाकिस्तान में, आप सरसब्ज़ पाकिस्तान, ये सब चीज़ें एक्सप्लॉयट तो कर सकती हैं कौम को रास्ता नहीं दे सकती। ठीक हो गया। नईम मसूद साहब भी बात कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पूरी दुनिया में सियासत होती है, कहाँ सियासत नहीं होती। लेकिन जब सियासत रियासत पर हावी आने लगे तो ऑब्वियसली तकलीफ बढ़ने लगती है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। समझने की कोशिश कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो क़यादत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलविदा कह चुकी है, अपनी सियासत को बहुत सारे लोग छोड़ने का दावा कर चुके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पशेमानी का इजहार भी कर रहे हैं। हमारे साथ चूँकि पैनल मौजूद है हमारा, तो उनसे समझने की कोशिश करते हैं। अमजद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ ज़िम्मेदार क़यादत जो है, ऑब्वियसली देयर वाज अ टाइम, मैं तो इसको बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि ऐसा नहीं था, जब हम लोग ये कहा करते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बर्गर पार्टी है और वर्कर उसका बर्गर है। लेकिन बर्गर वर्कर तो शायद नहीं रहा, लेकिन सियासी क़यादत जो है वो बहरहाल एक बर्गर सिचुएशन में नज़र आई है। क्या वजह क्या है कि 2.5 दर्जन लोग छोड़ गए और उसमें की पोस्ट पर मौजूद लोग भी छोड़ते जा रहे हैं? देखिए, आप थोड़ा सा, जैसे अभी नईम साहब कह रहे थे 2010, आप थोड़ा चले 1 साल 2 साल आगे थोड़ा सा आ जाएं। आप याद कीजिएगा कि जी कि किस तरह से लाहौर के जलसे को आप याद कीजिए, 2011 ठीक है, 2011 की याद कीजिए। उसके बाद आप आगे आते जाएं हर साल को कि किस तरह से लोग गए वहाँ पे, वो भी याद रखिएगा ज़रूर। और किस तरह से जहाज़ भर भर के, किस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती गई, किस तरह से लोग वहाँ पे जोक दर जोक आप कहना चाहिए कि शामिल होते गए। और वो किसी, मैं एक अफसोस की बात है कि जी को किसी नज़रिए के ऊपर नहीं गए थे कोई,
نہ اس وقت نظریہ تھا، نہ آج وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو کسی نظریے کی وجہ سے چھوڑ کر جا رہے ہیں. یہ ایسے ہی وہاں پہ گئے تھے اور آج تھوڑی سی سختی آئی ہے تو وہ ویسے ہی وہ واپس جا رہے ہیں. سر میں پیپلز پارٹی کی بات نہیں کرتا. پیپلز پارٹی نے تو زرداری صاحب نے کیا لمبی جیلیں کاٹی ہوئی. میں ان کو بالکل بھی کسی کو بھی میں آئیڈیلائز نہیں کر رہا, لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ 600 کچھ دن حمزہ نے جیل کاٹی, 374 کے دن قریب نواز شریف نے جیل کاٹی, مریم نے ایک طویل جیل کاٹی. یہ تمام لوگ پاکستان مسلم لیگ نون کے اگر ان کے ایام میں لائے جائیں تو کئی ہزار دن یہ جیلوں میں رہے. یہاں پر تو میرے خیال سے 8-9 دن بھی نہیں نکلے. جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا, اصل میں دیکھیے یہ برداشت کی قوت ہونی چاہیے نا انسان کے اندر, سیاستدان کے اندر تو دوسروں سے زیادہ ہونی چاہیے. برداشت کی قوت یہ صرف جیل برداشت کرنے کی نہیں, بات کو برداشت کرنے کی بھی, اور آپ کے رویے کے اندر دوسرے کی بات سننے کا ایک برداشت بھی ہونی چاہیے, جو کہ ہمارے یہاں پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ یہی رویہ ہے نا. اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی کہ ان کو تو 4 دن ہوئے, کسی کو 6 دن ہوئے, کسی کو 8 دن ہوئے, اور آ کے وہ پریس کانفرنس کرتا ہے کہ جی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور کئی ابھی اور بھی اسی طرح بھی جو کر رہے ہیں, جو ابھی جیل میں نہیں گئے وہ ویسے ہی کر رہے ہیں. یہ پریس کانفرنسز ویسے ہی کر رہے ہیں یا ہو رہی ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ جی کہ ابھی تک تو کسی کو جو اب تک جو اسد عمر صاحب کے حوالے سے بات ہوئی تھی, ایک بڑے ذمہ دار شخص نے بات کی اور وہ رپورٹ بھی ہوئی, وہ بڑی الارمنگ تھی. نہیں, وہ آپ اس بات کو چھوڑے, اسد عمر صاحب کی بات کو سنیں نا. اسد عمر صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ جی آپ کس دباؤ میں کر رہے ہیں, انہوں نے کہا جی میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے. یہ ان کا اپنا فکرہ تھا, میں نے سنا. انہوں نے کہا جی کہ میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے, میں اپنی مرضی سے یہ عہدے چھوڑ رہا ہوں. ٹھیک ہے, معاملہ یہ ہے. میں تھوڑی سی بات آپ کو کرنا چاہوں گا. نعیم صاحب نے بات جو کی کہ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ یہ جب 12 کی بات ہم کرتے ہیں, 11 کی بات کرتے ہیں, اس وقت سے لے کے آج تک وہ پڑھے لکھے لوگوں کو اس پارٹی میں شامل یہ کہہ کے کیا گیا کہ آپ کے علاوہ باقی سب جاہل ہیں, باقی سب چور ہیں, باقی سب کچکے ہیں. یہ آپ کے سامنے سنتے رہے نا. میں جی بالکل یہی کہا گیا نا. اور یہ کوئی نظریہ نہیں ہوتا. اب میں صرف یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ یہ جب آپ کی انٹلیکٹ کو آپ کہہ کے کہ جی کہ آپ ہی سب سے افضل ہے, اعلیٰ ہے, اور آپ جو کچھ کہیں گے وہی درست ہوگا, باقی جن کے پاس تعلیم کم ہے, جن کے پاس وہ تعلیم نہیں ہے, وہ سب کیڑے مکوڑے ہیں, تو پھر یہ چلتی نہیں ہے زیادہ چیزیں. پھر ان کے بعد اس کے بعد میں نے جب آپ نے پہلے بات کی تو میں نے آپ کے کہا تھا پچھلے 12-13 مہینوں کے اندر ایک بغض بھرا گیا خاص ایک ادارے کے حوالے سے, جو کہ اس سے پہلے نہیں تھا. اس سے پہلے اس کی محبت تھی, اس کے پہلے اس کو یہی کہا جا رہا تھا کہ جی کہ یہ محب وطن ہے, یہ سب کچھ تھا. لیکن ایک دم سے یو ٹرن آیا, اور اس کو بھی اس کلاس نے, اسی کلاس نے جس کی ہم آنکھیں بند کر کے بائی کر لیا, اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے 9 مئی آیا. میں یہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, یہ ساری بات سے مطلب یہ ہے کہ ہمیں بطور شہری, بطور پڑھے لکھے, بطور ان پڑھ, بطور جو بھی ہم ہیں, ہمیں یہ تھوڑی سی بات سوچ لینی چاہیے کہ جو بھی یہ بات کر رہا ہے وہ کیا واقعی وہ سچی بات ہے, ٹھیک ہوگا, سچ کہہ رہا ہے, اور کیا یہ اپنے میرے ملک کے خلاف ہے یا میرے ملک کے فیور میں جا رہا ہے, اور ہماری سوسائٹی کے حق میں یا اس کے حق میں. یہی ہمارے. عبداللہ ملک صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی عبداللہ بھائی, یہ جو موجودہ سچویشن جس پر بات کر رہے ہیں, یہ پریس کانفرنس فنومینا ہے کیا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. پکڑے جاتے ہیں اچانک سے, ایک حشاش بشاش ہنستے چہرے کے ساتھ آتے ہیں اور پریس کانفرنس کرتے ہیں. کچھ لوگ عہدے چھوڑنے کی بات کرتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی سیاست ہی چھوڑ رہے ہیں. اور یہ کیا آپ اس کو کیا دیکھ رہے ہیں, اور اس کا کوئی فائدہ ہوگا پاکستان؟ دیکھیں سچی بات ہے کہ آپ کے پروگرام میں آ کے بڑا اچھا لگتا ہے کہ جو سچ اور حق وہ جیسے بولا جاتا ہے ویسے دکھایا جاتا ہے. لیکن اس وقت مقدمہ پاکستان کا ہے, اور ہمیں پاکستانی ہونے کے ناطے پاکستان کا مقدمہ ہی لڑنا چاہیے. اور اس مقدمے میں ہم خود ہار رہے ہیں. ایک مقدمہ دائر کرنے والا بھی اور مقدمے کو ڈیفینڈ کرنے والا, مدعی اور ملزم دونوں ایک ہی پلڑے میں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں آگے کا سوچنا چاہیے. 9 مئی کے حالات واقعی دل خراش تھے اور پاکستان کا نام بدنام ہوا. سیاسی جماعتیں اس قسم کا وتیرہ بالکل اڈاپٹ نہیں کرتے. بھئی اگر آپ کی پاپولیٹی اتنی ہے آج پہ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا یہ آل آف دا سڈن ہو گیا, اور اس میں عمران خان کا یا پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ لیڈرشپ کا لینا دینا؟ میرا خیال آل آف سڈن تو نہیں ہوگا, اس کو بہت سارے پہلو ہیں. میرا خیال ہے کہ ایک فہم و فراست کا ایک بالکل یہ ایک پہلو اس میں ضرور نکلتا ہے کہ جو کہ پاکستان کا مقدمہ ہے تو اس کے اوپر ایک باقاعدہ کمیشن بننا چاہیے تھا.
کمیشن جب بن جاتا ہے اور ایک فیئر رپورٹ آتی ہے، محمود الرحمان کمیشن کی ایسی رپورٹ نہ آتی، اس کے بعد میرا خیال ہے جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف بھرپور کارروائی فیاض الحسن چوہان نے ایک پریس کانفرنس کی سر، دیکھیں میں آپ کو وہ بتاؤں، مختلف پریس کانفرنس تھی باقی لیڈران جو آپ نے پہلا کوشچن ہے میں اسی پہ آتا ہوں، اسی پہ ساری چیز کور ہے۔ دیکھیں جو آج کل جو پریس کانفرنس ہو رہی ہیں یہ کوئی ضمیر کے جو قیدی ہیں ان کی پریس تھینک یو ویری کانفرنس، مچ۔ یہ باقاعدہ پریس کانفرنس کے پیچھے ایک ایجنڈا ہوتا ہے اور ان کو کروایا جاتا ہے اور اس کا کوئی حاصل کچھ بھی نہیں نکلے گا، ہم خود ہی اسی گڑھے میں چلے جائیں گے، انہی حالات میں چلے جائیں گے۔ دیکھیں جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ آگے کی سوچتی ہے، وہ سولوشن کی سوچتی ہے۔ آپ یہ مانیں کہ ہمارے لیڈر سے خواہ عمران خان ہو یا باقی حکومت میں ہو سب سے غلطیاں ہوئی ہیں، اس کا حل اس کا تھا فہم فراست۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ابھی بھی رستہ کھلا ہے کہ اگر غلطی مان لی جائے تو آگے چلا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جنگوں کے بعد بھی، جنگوں میں بھی سر، جنگوں میں بھی، وارز میں بھی سر ڈائلاگ ہوتا ہے، ڈسکشنز ہوتی ہے، ڈسکورس ہوتا ہے۔ ہمیں دیکھنا 2006 میں اگر ہم چلے جائیں، جیسے 2010 کی بات کی تو ایک ریولری تھی مسلم لیگ نون میں، پاکستان پیپل پارٹی کی لیڈرشپ میں، اور بھٹو صاحب ہینگ ہوئے تھے تو محترمہ بینظیر بھٹو نے تمام سلوشن کے یہ حل نکلا کہ ہم دونوں لیڈرشپ کو مل بیٹھ کر تو چارٹر آف ڈیموکریسی COD جسے کہتے ہیں ہوا تھا، اور اس کے جو پوائنٹس تھے بڑے ویلڈ تھے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ COD کے بعد 2 حکومتیں تسلسل کے ساتھ چلی اور ایک FIR بھی کسی کے اوپر نہیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے، ایک ٹرو ڈیموکریٹک پروسیس میں دوسری حکومت نے ٹیک اوور کیا، وہ ایک میچورٹی تھی۔ اس کے بعد ایک ایرا ایسا ہے 2018 کا جس میں بہت سارے کوشچن مارک ہیں، وہ مورخ جب ایک تاریخ لکھے گا تو بہت سارے ویسے بینگ ویری آنیسٹ آج سے سال 2 سال پیچھے چلا جائے تو اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کی جائے یا پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے آپس میں سیاسی مخاصمت اور ایک دوسرے پر حملے نہ کرنے کی بات کو بڑا ڈیفرنٹ اینگل سے پورٹرے بھی کیا جاتا رہا، اس کو ڈیفینڈ بھی کیا جاتا رہا اور اس کو قائل لوگوں کیا جاتا رہا کہ جی یہ نوسر بازی تھی اور انہوں نے ملا کے سارا کچھ کیا ہوا تھا۔ نہیں، اس میں بلیم تو آج بالکل سچویشن بدل رہی ہے، اس میں بلیم تو لوگوں نے لگایا، لیکن وہ ایک پولیٹیکل میچورٹی تھی، وہ اس لیے کی تھی کہ بہت کچھ پلوں کے نیچے جب پانی گزر گئے تو لیڈرشپ نے سوچا کہ ہمیں ملک کا کچھ سوچنا چاہیے۔ آج بھی اس وقت کا تقاضا ہے کہ تمام جو لیڈرشپ ہے مل بیٹھے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا پن ہے۔ اگر آج عمران خان صاحب سے غلطی ہے تو انہیں ماننا چاہیے کہ جی میں نے جو پرسیو کیا تھا وہ غلط تھا اور میں قوم سے معافی مانگنے سے شاید ان کا جو ووٹ بینک ہے اور بڑھ جائے اور مسائل حل نکل جائے۔ لیکن اگر آپ دھرمی کا مظاہرہ کریں گے، آپ اپنے نقطے پر چمٹے رہیں گے تو دیکھیں نا عقل کل کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، ہم انسان ہیں، انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیڈر سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے جو حالات کے تقاضوں کے مطابق اپنے خان صاحب نے یہ بتایا تھا کہ اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو حالات کے تقاضوں کے تحت یو ٹرن لے لیتا ہے۔ جب ڈائلاگ ہوتا ہے، میرا خیال ہے کہ ڈائلاگ کی طرف جانا چاہیے، بیسٹ وے وہی ہے۔ نعیم مسعود صاحب، نعیم صاحب آپ نے بات سن رہے ہیں، آپ کے سامنے obviously حالات و واقعات کو دیکھ بھی رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے گرد کسی بھی سیاسی جماعت کا جو قائد ہوتا ہے اس کے گرد بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو راگ کی اور بھانت بھانت کی بولیاں کانوں میں بول رہے ہوتے ہیں اور سمجھا جاتا ہے کہ بندہ کانوں کا کچا ہو جاتا ہے، تو کافی سارے راگ میرے خیال سے اس وقت کم ہو گئے ہوں گے۔ کیا خان صاحب کو کچھ سوچنے کا اور حالات کو بہتر کرنے کا موقع ملا ہوگا، نہیں ملا ہوگا ابھی؟ عمران ارشد دیکھیے، آپ کسی بھی انٹرنیشنل لیول پہ جو سر نکالتی کی عادت ہے اسے دیکھ لیں، آپ واشنگٹن سے شروع ہو کے جو بائیڈن تک آ جائیں، ہم امریکہ کی ایگزامپلز دیتے ہیں نا، آپ کسی بڑی کنٹری کی بات کر لیں، لیڈر میں 3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک، اس کو اپنے غصے پہ کنٹرول ہو، نیند پہ کنٹرول ہو، یہ آپ کو عجیب بات لگے گی، نیند پہ کنٹرول ہو، اور تیسرا لالچ پہ کنٹرول ہو۔ یہ تینوں کنٹرول اگر عمران خان اب بھی اپنے آپ میں پیدا کر لیتے ہیں تو بڑے سچے لیڈر ہو سکتے ہیں۔ میں نے سچا نہیں کہا، ذرا انہیں سچا کہنا میرے لیے مشکل ہے، لیکن وہ سچے لیڈر ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے، ایک ایگزامپل مجھے چھوٹی سی دے دیں، اجازت دیں تو میں سر آسانی سے بسم اللہ۔ دیکھیے، امریکہ کی جب بات آئی تو میں نے واشنگٹن کی بات کی، واشنگٹن سے جو بائیڈن تک یونیورسٹیوں میں ہیومن رائٹس تنظیموں میں رینکنگ ہوتی ہے، پہلے 10 پریزیڈنٹ جو ہیں اس میں 3 4 5 کا فرق پڑتا ہے، پہلے 3 تو وہی رہتے ہیں، 5ویں 6ٹھے میں کبھی فرق آ جاتا ہے، یعنی وہ پاسٹ کو بھی پاسٹ نہیں ہونے دیتے، اٹس کالڈ ریسرچ۔ وہ اب دیکھیں اس رینکنگ میں آپ کو بتا دوں، جو نئے جن کو میں اور آپ جانتے ہیں ان میں کلنٹن جیسے لوگ بھی شامل ہیں، اس میں بش بہت پیچھے آیا، کیونکہ آپ نے بات مارداڑ کی تو اس میں آپ دیکھیں جو غصے میں رہے، جو نرگسیت تھی وہ بش فیملی میں تھی، تو وہ جو بش فیملی ہے وہ کہیں بھی رینکنگ میں نہیں آئی۔
देखिए अदारों का भी कसूर है। अब माइंड करेंगे अब्दुल्ला मलक, अदारों का भी कसूर है। क्या अदारों ने कभी सोचा है कि हमारी अगर जमहूरियत की रैंकिंग क्या है तो हमारी अदल की रैंकिंग क्या है? ये सारी रैंकिंग देखनी पड़ेगी। अगर आप हमारी एजुकेशन सर, की रैंकिंग मेरा एक मासूम सा सवाल है, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं बड़ा नालायक हूँ और नालायकी करने की मुझे आदत भी है। नलायक मासूम सवाल नहीं करते। ये जो सियासतदान होता है, ये मेरा और आपका नुमाइंदा होता है, मेरा और आपसे वोट लेकर जाता है सर। हमारा फेस, हमारी बात करने वाला तो ये होता है, और अगर जाकर यही वहां पर छोटा सा छुना काका बन के बैठ जाता है और हम इदारों के बारे में कहते रहे जी कि इदारे 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 इदारे, सर ये किस मर्ज की दुआ थे? देखिए इमरान अरशद, मैं आपको एक अर्ज करूं, जब हमने शुरू में पहले राउंड में हम चारों ने भी अपने कसूर माने, एग्जैक्टली, लेकिन एक बात आप देखिए, जो जमहूरियत है इससे बेहतरीन मौजज़ा कोई नहीं है। जो लीडर है, जो पॉलिटिशियन है, आप उसकी टेबल पे भी चढ़ के बोल सकते हैं, आप उसके घर पे भी जाकर बोल लतीफ सकते खोसा हैं। साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मिजाज अच्छे सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत सर से? ये क्वाइट फाइन। ये 9 मई के बाद जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, इसका हतमी नतीजा क्या नजर आता है सर? कहाँ पहुंचेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान का गरीब आदमी? देखिए, अभी तो मुझे लगता है जैसे हम कैफियत जंग में हैं, और सारे आपके माशाल्लाह चैनल्स भी और सारे अखबार भी भरे पड़े हैं। हम यौम शुहदा के यकजहती मना रहे हैं और हम सारा कुछ जो है तराने बजा रहे हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान खुदा न खास्ता किसी ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन में है जहाँ सिर्फ एक ही मसला रह गया है कि हमने अपनी जो है वो इस 9 मई के नीचे सब कुछ अपने मसाइल को दफन कर दिया है, और सिर्फ 9 मई की हमने जो है मजम्मत भी करनी है। क्या आपको और वैसे वाकई लगता है कि 9 मई का दिन ऐसे एक मामूली सा दिन था? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मामूली था। देखें, आप जरा सारे अवामिल भी देखें। जी। आपका क्या ख्याल है कि ये सिर्फ जो है अपना 9 मई को सिर्फ उसके इमरान खान के अंदर होने से ये हुआ है? क्या आप उसके पीछे जो 1 साल की जो लोगों की महरूमियाँ हैं, क्या उसके साथ बेरोजगारियाँ हैं, जो गम गुस्सा लोगों के अंदर है, जो खुदकुशियाँ करने पर जो है लोग करते चले आ रहे हैं, और जो कुछ जुल्म और तशद्दुद और जो कुछ जो है मिसिंग पर्सन हो रहे हैं, और जो कुछ आपके एंकर पर्सन और आपके जो है मीडिया पर्सनल जो है अगवा हो रहे हैं, और उनके साथ जो तशद्दुद और जुल्म हो रहा है, क्या कोई चीज आप 1 साल की एक चीज बता दें कि आवाम को कोई सहूलत मिली हो? सर ये महंगाई, बेरोजगारी, तालीम का ना होना, सेहत का ना होना, मसाइल का बढ़ जाना, इसके नतीजे में तो किसी सियासी जमात के सेक्रेटेरिएट पर हमला होना चाहिए था, क्योंकि वोट लेकर तो वो जाते हैं। तो ये दिफाई तनसीबात पर हमला हो गया और हम उसको बहुत मामूली सा ले रहे हैं। वी आर मैं मामूली कह भी नहीं, समझ नहीं आया मुझे। मामूली है भी नहीं, मैं कह भी नहीं रहा। देखें, आज भी एक पिटीशन दायर की है इमरान खान ने कि ये मोहतरमा जो है मरियम वो अपना इंतकाम लेना चाहती थी नवाज शरीफ साहब की जो साथ हुआ है, या उनको जो मुल्क बदर किया गया है, या उनको हयात नाअहल किया गया है, ये उसकी जो है इंतकाम के लिए ये उन्होंने ही ये करवाया है, या जो भी किया सर है। इसको साबित कैसे करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? ऑब्वियसली इस नैरेटिव को साबित तो करना पड़ेगा। मेरा कोई तहरीक इंसाफ से जी मैं वही पूछ रहा हूँ ना, आपने बताया ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको साबित भी तो करना पड़ेगा ना। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इस पर एक बहुत हाई पावर्ड कमीशन बनना चाहिए, क्योंकि आप अगर पिछला बयानिया, अब अगर आप इसका पिछला बयानिया सुनिएगा सारा पीडीएम की हुकूमत का, तो वो सारे इमरान को आउट करना और एलिमिनेट करने पर सारी की सारी जो है अब उनकी मशीनरी लगी हुई थी। इसमें कोई शायबा है किसी को कि मोहतरमा जो है मरियम बीबी कहती थी कि वो जब तक इमरान तब तक इलेक्शन नहीं होगा, जब तक जो है वो बराबर नहीं होगा, हिसाब किताब बराबर नहीं होगा, यानी इमरान खान भी अंदर हो। सर जुडिशल कमीशन के लिए ना पीटीआई की एक दरखास्त भी है इसी हवाले से, और ऑब्वियसली बनना चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं, ताकि तहकीक हो सके, जिसने जो किया सामने आए। देखें आप सारा चीज को एक ही एक तरफा चल रहा है, सारा मीडिया सारा एक तरफा चल रहा है। सर दूसरी तरफ क्या है?
اس لیے کہ کنٹرولڈ ہے سارا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جوڈیشل کمیشن بنے تاکہ پتہ چلے کہ کیا یہ ایک واقعی غم و غصہ کی لہر تھی جس پر گیا ہے یا یہ سازش تھی تو کس کی تھی سازش؟ کیا واقعی جس انداز سے ایک سال سے یہ یلغار کی جا رہی تھی کہ عمران خان جو ہے یہ یہودی ایجنٹ ہے, عمران خان دشمن ایجنڈا لے کر آیا ہے, عمران خان کو مائنس کیا جائے وغیرہ وغیرہ, قاتلانہ حملہ بھی ہوا ہے, سارا کچھ, کیا اسی کا شاخسن ہے یا واقعی؟ سر یہ پریس کانفرنسز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جو ایک کے بعد دوسری پریس کانفرنس ہو رہی ہے اور تقریباً میرے خیال سے 2.5 درجن کے قریب پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ جا چکی ہوئی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے ہاٹ واٹرز میں پاکستان تحریک انصاف تاریخ میں کبھی داخل بھی ہوئی ہے؟ نہیں, دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. ہمارے ساتھ جب بابا شہید کو جو ہے اپنا ضیاء الحق نے یہ کیا تھا تو اس وقت بھی ساری قیادت چھوڑ گئی تھی, سب چھوڑ گئے تھے اور این پی پی بن گئی تھی, اور اس وقت مصطفیٰ جتوئی صاحب کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا تھا, مصطفیٰ کھر کو واٹر اینڈ پاور منسٹر بنا دیا گیا تھا, اور یہ سارے کے سارے ممتاز بھٹو کیا اور تمام پیپلز پارٹی کی سی سی اور کور کمیٹی چھوڑ کر چلی گئی تھی بھٹو صاحب کو. یہ ہمارا بدقسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ ہم وہ نہیں برداشت کر سکتے جو بھی ہوتا ہے. تو اب اگر 5 دفعہ بیلیں ہوں گی اور 5 دفعہ گرفتاریاں ہوں گی اور صرف ان کو مخلصی ملے گی جو آ کر پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں گے اور اعلان کریں گے کنڈمنیشن کا ٹی وی پہ آ کے, وہ باہر چلے جائیں گے, وہ چاہے فواد چودھری ہو چاہے اسد عمر ہو, لیکن اگر کوئی انکار کرے گا وہ جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب اندر ہیں جی اس ٹائم پہ, اس کے بعد مسرت چیمہ صاحبہ, جمشید چیمہ صاحب سارے اندر ہی ہیں محمود, وہ اس وقت تک اندر ہی رہیں گے جب تک اعلان. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اندھے ہیں ساری پاکستانی قوم, سمجھ نہیں رہی ہے کیا کچھ ہو رہا ہے؟ اس تشدد کے تحت جو ہے ظاہر ہے کہ میں اسے بلیم نہیں کرتا ہوں, لیکن شیریں مزاری کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ اندازہ کریں کوئی یہ کر سکتا ہے؟ اور آپ ذرا دیکھیں کہ آپ کو بھی گرفتار کریں گے, آپ کی بیوی کو بھی, آپ کے بچوں کو بھی, آپ کی جو ہے وغیرہ وغیرہ. یعنی یہ یار ایسا کبھی دیکھا اور سنا تھا؟ 10,000 بندہ جو ہے آپ نے پابا سلاسل کر دیا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بھٹو کی پاپولیرٹی پر اس کو پھانسی دے کے بھی فرق نہیں پڑتا تھا. سر پیپلز پارٹی نے کیا دفاعی تنصیبات پر حملہ کیا تھا؟ دیکھیں کسی نے, میں کب کہہ رہا ہوں کہ اس کی جسٹیفیکیشن ہے کوئی؟ میں وہی پوچھ رہا ہوں نا سر. دیکھیں آپ نے اتنا مرثیہ معذرت کے ساتھ پڑھ دیا اور obviously وہ سمجھ بھی آتی ہے بات, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے, لیکن انہوں نے یہ سب کچھ نہیں کیا ہوا تھا, جو چیزیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی تھی. یہ ایسا نہیں ہے, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. سوال یہ ہے کہ اگر کیا پیپلز پارٹی کے جو ہے اس وقت فری ہینڈ کسی نے دیا تھا کہ جی جائیں اور بالکل خالی ہو, نہ پولیس ہو نہ کوئی رینجرز ہو, یعنی قصور ان کا ہے جو وہاں کھڑے نہیں ہوئے تھے آپ کے احترام میں, انہوں نے کسی کو آگے سے رجسٹ نہیں کیا, بلکہ ان گندے بچوں کو کوئی نہیں کہے گا جنہوں نے یہ سب کیا. دیکھیں نا, یہی تو میں کہتا ہوں کہ آپ ایک کمیشن بنائیں, یہی تو میں کہتا ہوں کہ دیر از اے میتھڈ ان, یہی تو میں کہتا ہوں آئی جی کو کس نے منع کیا؟ رینجرز اور پولیس اور کور کمانڈر کی ایک پلاٹون ہوتی ہے پوری, وہ کہاں غائب تھی؟ 20-40 بندے جو ہیں وہ اندر. جسٹ امیجن سر, ویڈیو اپالوجی, میں پورے اپنے ویور سے بھی معافی مانگتا ہوں اور میں ایک سچویشن سامنے رکھنے جا رہا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے یا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق نہ رکھنے والے یہ شرپسند کینٹونمنٹ میں داخل ہوتے ہیں اور آگے کینٹونمنٹ کی حفاظت کرنے والے, وطن عزیز کی حفاظت کرنے والے جوان موجود ہیں جن کے پاس واٹر کیننز نہیں ہیں, جن کے پاس آنسو گیس کے شیل نہیں ہیں, جن کے پاس ربر بلیٹس نہیں ہیں. How they'll stop the mob? گھنٹوں پر محیط تھا یار, کیا کر رہے ہو؟ سر میں وہی پوچھ رہا ہوں, how they'll stop the mob? ارے بابا یہ گھنٹوں پر محیط تھا. جب وہ موب جب جہاں سے بھی چلا ہے, یہ کوئی اوور نائٹ اسی اسپونٹینٹینیس 1 سیکنڈ میں نہیں پہنچ گیا. اور ہم تو روز گزرتے ہیں ادھر سے, ہماری تلاشی ہوتی ہے. گاڑیوں کو گزرنے کے لیے بھی آپ کو رکنا پڑتا ہے 2-3 جگہ پر, اور وہاں بھی آپ کی جو ہے باقاعدہ جو پرسنل ہیں وہ آپ کی پوچھ کرتے ہیں, آپ کا شناختی کارڈ دیکھتے ہیں. تو یہ کیسے, I am not saying کہ یہ جو ہے کوئی ہے, لیکن you see I need these are mind boggling questions جو arise ہوتے ہیں
کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کوئی, میں گورنر رہا ہوں, گورنر ہاؤس میں کبھی کوئی چڑیا پر نہیں مار سکتی تھی, یہاں گورنر ہاؤس کے اندر جو ہے ہم نے آگ لگتی ہوئی دکھائی گئی ہے, اور کور کمانڈر کی اس سڑک پر اس وہاں سے کوئی بھی نہیں گزر سکتا. تھینک یو ویری مچ. سینئر سیاستدان لطیف کھوسا صاحب اور قانونی ماہر بھی ہیں ہمارے ساتھ موجود تھے. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین, موجودہ سچویشن اور جو ٹرموائل جس نے ایک جانب پاکستان تحریک انصاف کو گھیرا ہوا, بلکہ انفیکٹ میں یہ کہوں کہ اس ٹرموائل نے پورے سیاسی نظام اور ریاستی نظام کو جکڑا ہوا ہے, اور اس پر بات کرنے کی کوشش کریں, سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا کوئی ایسا رستہ ہے جس میں ہم واقعی عدل و انصاف کا علم بھی بلند رہیں اور اس ٹرموائل کی سچویشن سے نکل جائیں. کیونکہ مجھے جس فورس کے ساتھ ہمیں لگتا ہے کہ اس سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس میں نہ تو عدل نظر آتا ہے نہ انصاف نظر آتی ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. لطیف کھوسا صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے اور وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کر رہے تھے اور موجودہ سچویشن پر اپنی جو بھی وہ رائے رکھتے ہیں وہ بتا رہے تھے. لیکن اس سے پہلے نعیم مسعود صاحب کچھ بات کر رہے تھے. میں چاہوں گا کہ پہلے وہ اپنی بات مکمل کر لیں, اس کے بعد ہم آڈیو لیکس کے معاملے کی طرف جاتے ہیں. چلی گئی, لیکن میں لطیف کھوسا صاحب کے حوالے سے سابق گورنر رہے ہیں اور لگتا ہے آپ پیپلز پارٹی سے تعلق نہیں ہے. دیکھیں, انہوں نے جو بات کی ہے نا کہ کمیشن بنایا جائے, ہم بھی کہتے ہیں کمیشن بنایا جائے, پی ٹی آئی بھی کہہ چکی ہے, سارے کہتے ہیں. عمران خان صاحب کو جب پکڑنے جاتے تھے تو کارکنان پکڑنے نہیں دیتے تھے. اگر آپ گن پکڑا دیتے, اگر آپ پولیس کو کہہ دیتے کہ ان کارکنان کو روکے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم 1000-2000 لاشیں دیکھنا چاہتے تھے. اچھا, یہ تو انہوں نے تو سپیس دی, عقل کرنی چاہیے تھی, ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے قیادت کے پاس. اور ایک اور بات, کھوسا صاحب مجھے بتائیں کہاں لکھا ہے 10,000 لوگ اندر ہیں. یہ کھوسا صاحب جیسے بندے کو, اتنے بڑے آدمی کو, میں بھی انہیں سمبولک پرسنالٹی سمجھتا ہوں, یہ زیب نہیں دیتا, یہ کسی جج سے کم نہیں ہے. تو کھوسا صاحب ایک بہت بڑے وکیل ہیں, انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ریاکشن وہ بھی تو ایک تھا جو عدالتوں کی طرف سے آ رہا تھا. تو یہ ساری پولرائزیشن ہے, کمیشن بنا لیجئے. پولرائزیشن ہے اور پولرائزیشن ہر پوائنٹ پر نظر آ رہی ہے انفارچونیٹلی, اور کوئی بھی ڈومین ایسی نہیں ہے جو اس سے خالی ہو. میں obviously ہم ریپڈلی جائیں گے آخری کوشچن کی طرف. سر امجد صاحب, یہ آڈیو لیکس کا جو معاملہ ہے, obviously اس پر تحقیقات بھی چل رہی ہیں اور کچھ لوگوں کو بلایا گیا ہے جن میں صدر سپریم کورٹ بار ہیں, ایڈوکیٹ طارق صاحب ہیں, صحافی ہیں عبدالقیوم صاحب جو ہیں, ثاقب نثار صاحب, ان کے بیٹے کو بھی بلایا ہے سپریم کورٹ نے. یہ فنومینا کیا ہے آڈیو لیکس, اور پھر ہر کسی کی نکلتی آ رہی ہیں اور عجیب عجیب سی چیزیں, یہ ہو کیا رہا ہے؟ اچھا دیکھیے, اس پہ جو سب سے افسوسناک میں کہنا چاہیے کہ ایک کمیشن بنا, حکومت نے بنایا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی قیادت میں, اس کو کام اس نے شروع کیا, لیکن آج چیف جسٹس صاحب نے بھی اس کے اوپر ہیرنگ شروع کر دی اور بڑا بینچ بنا دیا آج اس کے اوپر. یعنی یہ کیا, اس کو آپ کیا کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جی کہ یہ اس لیے شاید کیا گیا ہے تاکہ فائز عیسیٰ صاحب کی جو کمیشن جو کر رہا ہے وہ یہ بینچ اس کو کاؤنٹر کرتا ہے جیسے ساتھ ساتھ, یا اس کو ہو سکتا ہے کل کو اس کے اوپر کوئی سٹے دے دے. عبداللہ مالک صاحب اس کے حوالے سے زیادہ جانتے ہوں گے, کیوں نہیں ہونے دیتے اس کی تحقیقات. وہ جو جتنی بھی آڈیوز ہیں اس کے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں, اس نے تو یہی پتہ کرنا تھا نا کہ کیا وہ اوریجنل ہے یا فیک ہیں, یا وہ کس کس تھے, اور کیا ان لیکس کے مطابق کیا آگے ہوا. ایک 2 دن 4 دن 10 دن پہلے جو لیکس آئیں, کیا اس کے مطابق آگے ہوا؟ سر اوریجنل ہوں بھی تو کیا واز اٹ a thing of national interest یا it was a thing of political interest؟ نہیں, میرے خیال میں یہ نیشنل انٹرسٹ میں اس سینس میں آتا ہے کہ یہ آپ کے نظام عدل کے اوپر یہ بہت بڑا سوال یہ پیدا کرتے ہیں کہ کیا وہ اس طرح سے کام کر رہے ہیں. اگر وہ ایسے کر رہے ہیں جیسے ابھی یہ جو آڈیو لیکس ہیں, obviously خان صاحب کے دور میں نون لیگ کی آڈیو لیکس ہو رہی تھیں, اب پی ڈی ایم آ گئی تو خان صاحب کمپنی کی آڈیو لیکس ہو رہی ہیں. یہ پولیٹیکل انٹرسٹ کا معاملہ ہے, نیشنل انٹرسٹ کا, یا پبلک مائنڈ میکنگ ہے؟ دیکھیں, بنیادی طور پر تو یہ آئین اور قانون کا سوال ہے, ٹھیک ہے نا, ہمیں اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے. یہ پبلک کا ہے نہیں کوئی میٹر. دیکھیے, بڑا ضروری ہے چیزوں کو سمجھنا کہ ہمارے ہاں جو پرانی عدالتوں کے جو فیصلے ہیں پرانے ججوں کے, وہ کتابوں کی زینت ہیں, ان کو ضرور اسٹڈی کر لینا چاہیے. پھر ہمارے ہاں جو آرٹیکل آئین کا 4 ہے وہ کیا کہتا ہے, وہ آپ کی لائف کی, آپ کی باڈی کی, آپ کی پراپرٹی کی, آپ کے جان و مال کی
سر وہ تحفظ کی بات کرتا ہے, بڑا کمپلسری, بڑا جامع ہے وہ, اس پورے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا یہ جو آرٹیکل 4 ہے یہ بڑا بہت سی چیزوں میں محیط ہے. پھر دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک پرائمری ایویڈنس اور ایک سیکنڈری ایویڈنس. سیکنڈری ایویڈنس وہ ہوتی ہے کہ جو پورے کے پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ ہو رہی ہے, کب شروع ہوئی, کس نے اس کو ریکارڈ کیا, یہ اب ٹی او آر کا حصہ نہیں ہے. بنیادی طور پہ بیسک چیز ہے. جی بیسک بنیادی طور پہ تو میں اور آپ ایک نجی گفتگو کر رہے ہیں. مثلاً قیوم صدیقی صاحب نے خواجہ طارق رحیم صاحب سے ایک آئینی ایز اے جرنلسٹ سوال پوچھا اور انہوں نے اس کا جواب دیا, اور انہوں نے جواب یہ نہیں دیا. ٹھیک ہے, میں نعیم صاحب کی طرف بھی جانا چاہوں گا. عدالت کو یہ کرنا چاہیے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ پھر یہ چیف ہوتا یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے یا چیف ہائی کورٹ سے پوچھا جاتا ہے کہ جی ہم کمیشن کے لیے ایک جج لینا چاہتے ہیں. دیکھیں جی عدالتوں کے جو اپنے پیرامیٹرز ہوتے ہیں, رول ہوتے ہیں, اس میں جو مداخلت ہے عدالت کے اپنے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں. ٹھیک ہو گیا امجد صاحب, quickly آپ اپنی بات پوری کریں. سبجیکٹس میٹر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کمیشن جو ہے نا خلاف آئین بنا. اچھا میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آڈیو لیکس کے حوالے سے جو ہم اکثر ہمارے ماہرین یہ بات کرتے ہیں کہ آئین میں یہ ہے کہ جی کہ کسی کی نئی ریکارڈنگ ہونی چاہیے, یہ باتیں ٹھیک ہے, ساری باتیں ٹھیک ہیں, ان کے اوپر الگ سے کیس ہونا چاہیے, لیکن کیا اس کے جو اس کا میٹیریل جو ہے اس کی کیوں نہیں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے؟ نہیں وہی وہ تو ایک دوسری بات ہے, بنے گا کمیشن ٹائم کم ہے, بڑی اہم بات کی, بہت ہی اہم بات. اہم بات میری سن لیجیے آپ, میری سن لیجیے. آپ کہتے ہیں اگر بات یہ ہے کہ یہ بات ختم کیجئے گا کیونکہ آخری ایجنسیز نے کی ہے, تو ایجنسیز ہوتی ہے پرائم منسٹر کے اندر. اگر پرائم منسٹر سے کوشچن پوچھا جائے کہ آپ نے کروایا تو آپ نے خلاف آئین کرایا, اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ گھر جا سکتے ہیں. اس بنیاد پہ آپ گھر بھی جا سکتے ہیں. نعیم صاحب دیٹس گڈ. پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے دور میں کہتے تھے یار اگر ریکارڈنگ ہوتی ہے تو ہونے دے, آئی ایس آئی اپنی ہے, چلے ہم وہ بھی نہیں مانتے. دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پرائیویسی کو آپ بریک کر رہے ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ آپ یہاں تو کمیشن مانگتے ہیں کہ جی کمیشن بنائیں, یہاں بھی تو اگر آپ تنصیبات پہ حملہ کرتے ہیں تو آرمی عدالتوں میں جا سکتے ہیں. یہاں لطیف کھوسہ صاحب کمیشن مانگتے ہیں, اور لطیف کھوسہ صاحب بھول گئے کہ 3.5 سال عمران خان نے کتنی ادلے بدلے کی سیاست کی. اب اگر وہ کمیشن مانگتے ہیں تو یہ کمیشن کیوں چبھتا ہے لوگوں کو؟ اور یہ نہیں بتانا چاہیے. وہ بھی تعصب ہے, یہ بھی تعصب ہے. جب تعصبات ہوتے ہیں نیوٹن کا تیسرا قانون چلتا ہے. کہنا چاہوں گا کہ ایز اے میٹر آف فیکٹ مخاصمت کی سیاست, بدلے کی سیاست, یہ وہ ہے جس نے 47 سے لے کر آج تک پاکستان کو ایک اندھے کنویں میں پھینکا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور اس عذاب سے ہم بچ سکیں. جیسے چاہیں گے. السلام علیکم.